أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بجاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ آج 24واں روزہ 24ویں پارے کا آغاز 24ویں پارے کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے سب سے بڑا ظالم کون ہے، سب سے بڑے ظالم کا ذکر کر کے پھر اس کی سزا بھی بتا دی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق بات کا سچ بات کا انکار کر دے جب سچ بات اس کے پاس آ جائے۔ جھوٹ کی اللہ کی طرف نسبت کرنی، جس طرح یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور فرمایا ایسے بندے کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنمی ٹھکانہ ہوگا، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور آگے والی آیت جو ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو لے کر آئے حق اور جو تصدیق کی، یہی متقی لوگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کیا گیا کہ حضور جب حق لے کر آئے تو ابوبکر صدیق نے ہر کام کے اندر حضور کی تصدیق کی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو تصدیق سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور آ کر جو ہے جب بات بتائی تو کافر جو ہے دوڑتے ہوئے ابوبکر کے پاس آئے کہ ابوبکر ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ ابوبکر کیا کہتے ہیں۔ تو ابوبکر سے کہنے لگے تم بتاؤ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی بندہ بیت اللہ سے بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پہ جائے اور پھر وہ واپس بھی آ جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو ابوبکر کہنے لگے بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ تو کہنے لگے تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا وصدق بہ، جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ بھی متقی ہیں۔ تو گویا ابوبکر جو ہے ان کا متقی ہونا، ان کا صحابی ہونا، یہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب حق لوگوں کے لیے حق نازل کی ہے، جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ راستے سے بھٹک جائے گا، اور آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے، آپ کے ذمے بات کو پہنچا دینا ہے۔ زبردستی ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالنا یا ہدایت پر لانا یہ تو اللہ بھی نہیں کرتے۔ اگر اللہ رب العزت زبردستی پکڑتے تو پھر تو کوئی بھی کافر نہ دنیا کے اندر ہوتا، لیکن دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، ہر انسان کو موقع دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور سفارشی بنائے ہیں، اور وہ سفارشی جو تو خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے اور نہ وہ خود عقل رکھتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو وہ سفارش کیا کریں گے؟ قیامت والے دن سب سے زیادہ جو سفارش کرنے والے ہیں فرمایا کہ وہ ہوں گے انبیاء اکرام ہوں گے، پھر انبیاء کے بعد علماء ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نیک لوگ جو ہوں گے وہ سفارش کریں گے۔ اور آگے فرمایا سفارش تو ساری اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ آگے مشرکین مکہ جو ہے فرمایا کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کے دل جو ہے وہ ان کے دل سخت ہو جاتے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتے، چہرے ان کے اتر جاتے، اور جب ان کے علاوہ کسی اور کا بھی کبھی تذکرہ ہوتا، بات ہوتی تو یہ بڑے خوش ہوتے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا ان سے کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، نہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور آگے فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو پھر ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اس کو دور کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ پھر جو انسان جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو مجھے جو علم دیا گیا اس علم کی وجہ سے ہے، یہ تو مجھے جو مہارت ملی اس کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اب دیکھو دنیا کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو شروع کے اندر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، شروع کے اندر سارے جو ہے اسباب کی محنت کی جاتی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کدھر کبھی کدھر، جب ہر طرف سے جواب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اب اللہ اللہ کر لو، اور پھر جب اللہ رب العزت تندرست کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فلاں کی بڑی مہارت تھی اس نے اس کو بچا لیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہاں جان لو کہ یہ جانتے نہیں ہے کہ بے شک اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، تو رزق کے فیصلے بھی اللہ رب العزت کے ہی پاس ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ میرے یہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ میرے وہ کہہ دو ان بندوں سے، یہ نہیں کہا جو نیک بندے ان سے کہہ دو، فرمایا کہ وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم بہت کر لیا، اپنے نفسوں پر اتنا ظلم کیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے اتنے گناہ کر لیے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی خلا چاہے بھر دیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ جو ہے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس لیے یہ انسان کو موقع، یہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جیسے اس سانس ختم ہو جائے گا پھر توبہ بھی کرے گا، پھر اگر اتنے آنسو بہائے
کہ اس کے اندر خون کے بھی آنسو بہائے، کشتیاں چلائی جا سکے، اتنے آنسو اگر بالفرض کوئی بہا دے پھر بھی اس کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہے۔ لیکن جب تک جو ہے انسان کی زندگی ہے، گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف کر دے۔ اور آگے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، اور جو ہے فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی جیسے اللہ کی بات ماننے کا، فرمایا کہ لوگ ایسی بات مانتے نہیں ہیں۔ اور آگے جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر کھینچا جائے گا اور جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو اب وہ کہیں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں جو ہے جہنم کے جو محافظ فرشتے ہوں گے ان سے یہ لوگ جہنمی کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں ایک دن کے لیے باہر نکال دو، اب ہمیں کچھ تو سانس مل جائے۔ تو وہ فرشتے آگے سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے پاس جو ہے کتابیں پڑھتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے اس دن سے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کی بات سچ تھی۔ اس دن جو ہے کافروں کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازے کھلے رکھو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہیں گے۔ اور دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کسی کو سزا ملتی ہے کہ بعض دفعہ استاد شاگرد کو مارتا ہے یا اس طرح کوئی والد اپنے اولاد کو، تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے مجھے آ کر چھڑا دیں، کوئی ہمسائے آ جائیں، کوئی رشتہ دار آ کر چھڑا دے۔ فرمایا اس دن نہ تو ان کی کوئی چیخ و پکار سنے گا اور ان کے لیے چیخنا پکارنا ہوگا، وہ ہمیشہ پکارتے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر نیک لوگ جو ہوں گے فرمایا جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم کے اور جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ ان کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے تم نے بہت اچھا کیا، اب یہاں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر جو ہے ان سے ان کو انعام دیے جائیں گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور فرمایا کہ تمہارا رب تم سے ہمیشہ راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور فرشتے سارے صف باندھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آگے سورۃ المومن جو ہے اس کے اندر ایک مومن آدمی کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی مومن رکھ دیا۔ فرمایا کہ رب کریم جو ہے جس نے یہ کتاب کو نازل کیا وہی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والی، توبہ قبول کرنے والی اور سزا دینے والی بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جری ہو جائے کہ میں نے تو ہے اللہ بس معاف ہی کر دے گا، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں ایسے اللہ رب العزت جب پکڑتے ہیں تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وہی ذات جو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتی ہے، اس آسمان سے تمہارے لیے رزق اتار دیا، بارش آتی ہے تو کتنے جو ہے فرمایا کہ فصلیں اگتی ہیں، اور جو ہے پھر بھی لوگ یاد نہیں کرتے۔ اور آگے پھر تذکرہ چلو پھرو زمین کے نہ دیکھو تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جو طاقت کے اندر بھی تم سے زیادہ تھے، کھیتی کرنے کے اندر بھی زیادہ تھے، کہ آج کل لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو فرمایا دیکھو تم سے پہلے ان کے قد جو ہے وہ 60 گز کے قد تھے، اور ایسی کھیتی کرتے پہاڑوں کے اندر جو ہے اوپر جو ہے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے، باہر سے پہاڑ نظر آتا اور اندر سے پورے محل بنے ہوئے۔ فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بندہ ایمان لے آیا تو پہلے جو ہے اس نے ایمان کو اپنے چھپائے رکھا۔ جب جو ہے یہ فرعون اور اس کے جو درباری جو تھے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کریں گے، تو وہ بندہ آ کر کہنے لگا کہ تم ایسے بندے کو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے، اس کو آ کر اس کے پاس دلائل بھی ہے اور اس کو تم جو ہے قتل کرو گے۔ اور جو ہے پھر اس نے کہا کہ آج پھر لوگ اس کو کہنے لگے فرعون کو کہ آج کے دن تو ہی غالب آنے والا ہے۔ پھر مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کر دی اور سب کو تباہ برباد کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو ہے پہلے بھی، اور وہ لوگ جو ہے جو ایمان وقال الذی آمنا، تو وہ ایمان والا بندہ کہنے لگا کہ اے میری قوم تم بھی اتباع کر لو اس بندے کی جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اے میری قوم یہی دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور آخرت کا گھر تو دار القرار ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، جو نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جو ہے وہ ایمان والا بھی ہو تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کو بغیر حساب کے رزق دیں گے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی انسان مالدار ہو جائے لیکن وہ پھر بھی حساب لگاتا ہے کہ میرے پاس اتنا کم ہو گیا، لیکن وہاں جو ہے بغیر حساب کے جو ہے انسان کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے کیا اس کو فرعون کو ایک سزا تو یہ پانی کے اندر غرق کر دیا، اور دوسرا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر جو ہے انسان کے مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر جو ہے وہ انسان نظر آتا ہے
کہ یہ سامنے پڑا فرعون جو ہے وہ عجائب خانے کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اس پر صبح و شام جو ہے وہ آگ پیش کی جاتی ہے، صبح و شام اس پر آگ لگائی جاتی ہے، اور قیامت والا دن ہوگا پھر اس کو اور زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بظاہر ہمیں نظر آئے یا نہ آئے تو عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے۔ پھر جو ہے اس دن جو ہے یہ مکالمہ ہوگا کہ کمزور لوگوں کا اور جو ہے سرداروں کا، کمزور کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کرنے والے جو سردار تھے، ہم نے تمہاری پیروی کر لی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج ایسے نہ ہوتے، ہم بات مان لیتے۔ سردار کہیں گے تم خود ہی ایسے کرنے والے تھے، ہم نے تو صرف جو ہے بات کہی تھی، تم نے ہماری بات مان لی اور پروردگار کو چھوڑ دیا۔ اور آگے فرمایا اس دن جو ہے ہم جو ہے اپنے رسولوں کی مدد کرنے والے اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لاتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور فرمایا کہ ان کی اور قیامت والا دن جو ہے کسی ظالم کی نہ تو معذرت کرنا نفع دے گا اور ان پر لعنت ہوگی اور وہ برا گر ہے۔ یعنی اس دن جو ہے کوئی انسان معذرت کر لے اللہ معاف کر دے، اب گناہ گار تھا میں توبہ کرتا ہوں، اس دن جو ہے توبہ کرنا بھی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس کے اندر سکون کر سکو، دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا، اور وہی تمہارا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو ہے جو اللہ کی آیتوں کے اندر جھگڑا کرتے ہیں وہ کہاں جو ہے جا رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ جھگڑا ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا، تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور بعض جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اور بہت سارے منافع ہیں کہ تم دودھ حاصل کرتے ہو، سواری ان کو بناتے ہو، اور جو ہے سامان دوسری جگہ تک پہنچاتے ہو۔ اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تم اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اور آگے سورۃ حامیم سجدہ، اس کے اندر بھی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے اندر یہ بھی فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح ہی، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے اور میرا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، فاستقیموا تم اس پر قائم رہو اور اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ جہاں بھی بشر کا لفظ آتا ہے، جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں اللہ کے محبوب کے بھی دو ہاتھ، اور ہمارے جس طرح دو پاؤں اللہ کے محبوب، لیکن ان ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم اور آپ اگر ہاتھ سے اشارہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اگلا بندہ ناراض ہو جائے کہ میری طرف اشارہ کیوں کیا، لیکن اللہ کے محبوب جب اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے، تو ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ اور آگے قوم عاد جو ہے تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ قوم سمود جو تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ناپ تول کے اندر کمی کی، پھر ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اور کافر لوگ جو ہے اس قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، اگر سنتے ہیں تو پھر بھی فرمایا کس طرح سنتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اور ان کو فرمایا کہ اللہ کے دشمن جو ہے ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہی ان کا بدلہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے، انسان پر حالات آتے رہتے ہیں پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا پھر اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو جیسے ہی ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر ان کے لیے جو ہے فرمایا خوشخبری دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت ان کی دنیا کے اندر بھی مدد کرتے ہیں، جو استقامت پر رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو رہنمائی، اب سارے لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، کہ جو اللہ رب العزت کے ایمان لاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے۔ تو گویا جو لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنے والا، یہ اللہ رب العزت خود فرمایا اس سے بہتر تو کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ برائی کو جواب جو ہے بلائی ولات، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کو بھی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے پھر بھی اس کو اچھائی کے ساتھ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے، اللہ کے محبوب کے کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنا ظلم کیا گیا کہ بعض دفعہ تکلیفیں دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے، اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر ان کے دلوں کے اندر بھی نرمی گئی اور وہ اللہ کے محبوب کے پکے صحابی بن گئے، جس طرح طائف والوں کو معاف کیا۔ یہ ساری جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانی۔ اور اگر فرمایا کہ اس قرآن پاک کو اگر ہم کسی اجمی پر نازل کر دیتے، یہ قرآن، بعض لوگ جو ہے یہ افواہ اس وقت بھی اڑاتے تھے کہ یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی اجمی سے سیکھ کر آتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن تو عربی زبان کے اندر ہے اور جو ہے وہ اجمی ہے، تو اجمی جو ہے وہ کس طرح عربی اتنی جان سکتا ہے، اور عرب کے اندر جو ہے یہ قرآن پاک بھی عربی، اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا احب العرب علی ثلاث،
تم عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ قرآن پاک بھی عربی ہے، وَلُغَتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ اور جو ہے جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو کوئی نیک اعمال کرے گا اس کا بدلہ اسی کو، اور جو کوئی برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تمہارا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر